کا بڑا شکریہ. یہاں آپ کو بلانے کا مقصد یہ تھا کہ چائنا کا ہمارا ایک وزٹ پریزیڈنٹ شی کی انویٹیشن پہ جو تھرڈ بیلٹ اینڈ روڈ فورم تھا اس کے حوالے سے پاکستان کی فیڈرل کیبنٹ کے ممبرز جتنے تھے 4-5 ان کے ساتھ یہ 3 دن کا وزٹ ہمارا ہوا اور اس میں کافی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی اور ان امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس کو چائنیز میڈیا میں ہمیں بہت ہی بہتر کوریج ملی اور ایک بہت زیادہ انتھیوزیازم چائنیز گورنمنٹ کے سطح پہ، عوام کی سطح پہ، میڈیا کے سطح پہ، تھنک ٹینکس، اسکالرز ان کے ساتھ انٹریکشن پہ. تو ایک اوور آل ایکسپیریمنٹ یہ ہوا کہ چائنیز سائیڈ ہمارے ساتھ کنیکٹیویٹی میں اور وائس ورسا ہماری طرف سے بھی میں سمجھتا ہوں اسی طریقے سے ایک ایکسٹرا مائل جا کر جو آئرن کلیڈ فرینڈشپ ہے، آل ویدر اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے ہماری، اس فریم ورک میں رہتے ہوئے بڑی مفید اور کنسٹرکٹیو گفتگو ہوئی. اور ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اس کو بلڈ کرتے ہوئے ہم انشاءاللہ جب ایک مینڈیٹڈ حکومت آئے گی اور ان کو ہینڈ اوور کریں گے یہ کنٹینیویشن جو ہے اس کا ایلیمنٹ اور اس کا جو شیڈ ہے وہ سب سے امپورٹنٹ ہے. چاہے پاکستان میں کسی قسم کی حکومت ہو، اس حکومت کا تسلسل چائنا کے ساتھ جو تعلقات کے حوالے سے ہے وہ سمبولکلی اہمیت کا حامل ہے اور اس طرف یہ اکنالجمنٹ آئی ہے، یہ ریکگنیشن آئی ہے کہ پاکستان کی جو کنٹینیویشن ہے ان انگیجمنٹ اینڈ ڈیپننگ فردر ٹائز وہ بڑی سنسیئر اور ویزیبل ہیں اور ایگزیبٹڈ ہیں. اور اس سے انسرٹنٹی کا جو ایلیمنٹ بعض اوقات اگر کوئی کریٹ ہونے کی کوشش بھی کرتا ہے یا آتی ہے وہ ایڈریس ہو جاتی ہے. ایک تو یہ ملٹی لیٹرل فورم تھا، بی آر آئی کا جو پریزیڈنٹ شی کا ویژن ہے وہ ٹرولی اپریسیشن ڈیزرو کرتا ہے کہ وہ جو گلوبل چیلنجز ہیں ان گلوبل چیلنجز کا آنسر جو انہوں نے اپنے 8 پروپوزلز جن کا اوپننگ سرمنی میں انہوں نے اس کو انراول کیا، اناؤنس کیا، اس کا تذکرہ کیا کہ یہ امپیٹس ہوگا فار نیو اکنامک گروتھ. یہ نہ صرف چائنا کے لیے اپرچونٹی کریٹ کرتا ہے بلکہ چائنا کے ساتھ ساتھ یہ پورے ریجن اور اکراس دا ریجن گلوب کے لیے کرتا ہے. ہمارے ہاں شاید ابھی تک بی آر آئی کی جو اپریسیشن ہے وہ اس سطح کی نہیں ہے جو ہونی چاہیے. یہ اوشنز کو، یہ لینڈ روٹس کو، یہ ایویشن کے سیکٹر میں ایئر کنیکٹیویٹی کو قربت بھی پیدا کر رہی ہے اور اس قربت کے ساتھ ساتھ جو ہے نا ایک پیپل سینٹرک اپروچ کے تحت لوگوں کو مواقع فراہم کر رہی ہے کہ وہ اس سے معاشی طور پہ مستفید ہو سکیں، سماجی طور پہ مستفید ہو سکیں اور ایک بہتر طرز زندگی یا جو لائف سٹائل ہے اس کو اپنا سکیں. پاکستان کے لیے اس میں بہت زیادہ اپرچونٹی ہے. ہماری طرف سے پلاننگ، کوآرڈینیشن، کوآپریشن جو 3 سلوگنز ہم وہاں سے لے کر آئے ہیں وہ یہ ہے کہ اس پہ فوکس رہے. اور جب یہ 3 فیسز آپ جو ہے نا وہ میرٹ کے بیسس پہ کریں، کنسلٹیشن ٹھیک کر لیں، کوآرڈینیشن کر لیں، کوآپریشن کر لیں، تو جو ڈیزائن آؤٹ پٹ اس کا ہوتا ہے، جو ڈیزائرڈ پروڈکٹ ہوتا ہے وہ پھر امپلیمنٹیشن فیز میں انتہائی آسانی سے چلا جاتا ہے. کیونکہ جو چیلنجز ہوتے ہیں آپ نے اس پہ غور و فکر کر چکے ہوتے ہیں. دو کہ یہ ملٹی لیٹرل وہ تھا، فورم تھا، لیکن ہماری بڑی بائی لیٹرل امپورٹنٹ میٹنگز ہوئی پریزیڈنٹ شی کے ساتھ، پریمیئر لیگ کے ساتھ، ان کے پولیٹ بیورو کے لوگوں کے ساتھ. انہوں نے بینکویٹ بھی ہمیں دیا. ان کے مختلف جو بزنس لیڈرشپ تھی، اسٹیٹ اونڈ اینڈ پرائیویٹ بوتھ، یہ بھی میں امید رکھ رہا ہوں کہ شاید اب چائنیز پرائیویٹ اینٹیٹیز جو بزنس کی ہیں وہ بھی پاکستان میں اس سیکنڈ فیز جو بی آر آئی کا جو ٹرانسفارم ہو رہا ہے اس میں ریلوکیشن آف انڈسٹریلائزیشن ہے، اس سے ریلیٹڈ جو ایریاز ہیں، ایگریکلچر ایکٹیویٹی ہے، مائننگ ہے، وہ اینٹیٹیز کی ایک سیریس پارٹیسپیشن
ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ہماری جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشو ہوا وچ از آف اٹموسٹ امپورٹنس. اس کے چیدہ پوائنٹ بھی ہم آپ کے ساتھ ریٹن فارم میں بھی شیئر کریں گے. لیکن ایک چیز جو سب سے زیادہ اہم ہے، میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے ہمارے ٹریڈیشنل کشمیر پہ جو سٹانس ہے وہ اکارڈنگ ٹو دا UN سیکورٹی کاؤنسل ریزولوشن. اب ٹھیک ہو گیا؟ وہ اس کو سپورٹ کیا، اور ہماری طرف سے جو ہمارا روایتی جو کور چائنیز انٹرسٹ ہے، ویلیو سسٹم ہے ان کا، اس کے لیے ہم نے اپنی پوزیشن کو ری ٹریٹ کیا. تو وہ اسٹرینتھننگ جو ہمارے ریلیشن شپ کی ہے اس کو ہمیں پتہ ہے ریجن میں بھی اس کو آبزرو کیا جا رہا ہے، باقی آؤٹ سائڈ ریجن بھی آبزرو کیا جا رہا ہے. لیکن یہ جسچر کو ایگزبٹ کرنا، ڈسپلے کرنا، اٹ واز آف اٹ موسٹ امپورٹنس. اس کے ساتھ ساتھ ہماری وہاں پہ کینین پریزیڈنٹ کے ساتھ، رشین پریزیڈنٹ پوٹن کے ساتھ، سری لنکن پریزیڈنٹ کے ساتھ، ان سب کے ساتھ کافی فروٹفل اور کنسٹرکٹیو انگیجمنٹس ہوئی، نہ صرف میری بلکہ پوری کی پوری ٹیم کی. اور میں یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے فارن منسٹر صاحب، ہمارے پرائیویٹائزیشن کے، انرجی کے منسٹر، کامرس منسٹر، انٹیریئر منسٹر، ہر کیبنٹ ممبر نے اپنی اپنی جگہ پر انیشیٹو لیڈ، انیشیٹو بیس کنٹریبیوشنز کی. I was feeling کہ I am in the midst and surrounded by one of the most effective individuals as my cabinet members. تو وہ ایک جو ٹیم کا فلیور تھا وہ مل رہا تھا. فارن منسٹر صاحب نے فلسطینین ایشو پہ جس افیکٹو انداز میں جوائنٹ کو ہوسٹ کیا سعودی عربیہ کے ساتھ، جدہ میں جو کانفرنس تھی، اور پاکستان کی جانب سے جو امپورٹنٹ کنٹریبیوشنز وہاں پہ تھی مڈل ایسٹ کے کرائسس میں، وہ وہاں کی، اور پھر وہ پوری کرنے کے بعد وہ بیجنگ تشریف لائے. ہم نے مختلف لیڈرشپ کے ساتھ مڈل ایسٹ کے سچویشن کو ریز کیا، انکلوڈنگ رشین پریزیڈنٹ، چائنیز لیڈرشپ اینڈ سری لنکنس کے ساتھ، ایون کینینس کے ساتھ بھی اس پہ ہوئے. بلکہ کینین پریزیڈنٹ کے ساتھ ایک اور آپ کی ظاہر ہے برادری کے حوالے سے اوور آل ایک سٹیزن آف پاکستان کے حیثیت سے ایک امپورٹنٹ ایشو تھا. ارشد شریف صاحب کے قتل کیس کو ہم نے پرسو کیا، ریز کیا کہ یہ اپنے جو لیگل کنکلوژن ہے اس کی طرف جانا چاہیے، اور اگر کوئی کلپریٹس آپ کی اتھارٹی اس میں انوالو ہیں یا کوئی بھی انویسٹیگیشن آؤٹ کم آپ کے پاس ہے تو ہمارے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ ہماری طرف ظاہر ہے یہ بڑا ڈیپ کنسرن موجود ہے کہ اس ایونٹ کا اور اس انسیڈنٹ کا کیا ہوا. تو انہوں نے ہمیں ری ایشور کیا کہ کافی حد تک ہماری طرف سے انویسٹیگیشن ہو چکی ہیں، جو ریمیننگ ہیں وہ بھی کنکلوڈ ہوں گی. اور ہم 2 وزٹس کا انہوں نے حوالہ دیا کہ آپ کے اتھارٹیز ہمارے ہاں کر چکے ہیں، اور اگر مزید بھی ہوگا تو ہم کلوز کوآرڈینیشن میں اس انویسٹیگیشن میں ان کے ساتھ کام کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ جو چائنیز میڈیا تھا ان کے ساتھ بہت زیادہ امپورٹنٹ انٹریکشن ہوا. ایک چیز جو کامن میں نے پائی، اور میرے خیال میں دونوں طرف کی لیڈرشپ اس پہ ایگری کر رہی تھی، کہ ہمارے یا تو اسٹیٹ اون یا ایون پرائیویٹ میڈیا لنکیجز بڑے پور ہیں. ہم میرے خیال میں تمام لوگ یورپ، امریکہ، GCC، باقی تمام آسٹریلیا، جاپان تک بھی شاید ہمارے لوگوں کی ایکسس بھی ہے، ہمارے لوگوں کا انٹریکشن بھی ہے. اگر کہیں نہیں ہے تو وہ چائنا میں. PTV کا کوئی ایک سینٹنس مجھے چائنیز لینگویج میں، پروگرام تو چھوڑیں، کوئی اٹرنس نہیں ہے. جب ہم ایک دوسرے کی زبان ہی نہیں سمجھتے ہیں، جب ہم ایک دوسرے کے علاقوں کا ہمیں نہیں پتہ. میں سمجھتا تھا کہ اورمچی جو ہے نا وہ کوئی 18ویں صدی کی کاشغر کے قریب کوئی شہر ہوگا، تو ہم جائیں گے اور وہاں پہ کوئی روایتی کھانے کھا لیں گے، ایک روایتی سا بازار ہوگا. ہماری اپنی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئیں کہ وی ور in the midst of one of the most modern cities in the world. اور مجھے تو بلکہ یہ امپریشن ملا کہ وہ شاید بیجنگ سے بھی زیادہ ماڈرن ہے.
اور اب کیا کریں, مطلب یہ نہ شاید ادھر کے لوگ اس سٹوری ٹیلنگ میں آگے بڑھ پائیں, نہ ہم اس کو جان پائیں. تو یہ چیلنج ہے اور یہ اپرچونٹی بھی ہے. ہمارے ہاں ایک کلوز ریلیشن شپ جو ہے نا اس خطے اور اس کے ساتھ اویلیبل ہے. آپ لوگ پرائیویٹ میڈیا, اسٹیٹ میڈیا اس کو ایکسپلور کرے, انیشیٹو لے. یہ وہ کانٹینٹ کریشن کی طرف اگر جائیں بجائے سینسیشنلزم کی طرف. سینسیشنلزم کا لگتا ہے کہ شیلف لائف کو بہت زیادہ لمبی نہیں ہے, یہ سال 2 3 4 5 10 ختم ہونے جا رہا ہے. لیکن ایکچول سروائیول انہی گروپس کا ہوگا جو سیریس کانٹینٹ پہ جائیں گے, ڈائیورسفائڈ کانٹینٹ پہ جائیں گے. انفرٹینمنٹ کا جو نیچر ہے وہ تبدیل ہونے جائے گا. اور اگر کسی نے اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہونے کی کوشش نہیں کی تو وہ ڈائناسور بنے گا. تو ڈائناسور بننا ہے تب بھی مرضی ہے, اور دوسرے کا جو سروائیول والا جانور ہے اس کا نام میں لینا نہیں چاہ رہا ہوں, لیکن ریئلٹی بیسڈ دیکھ کے اپنی اسیسمنٹ خود کرے. تو دس از اندر امپورٹنٹ ایریا آف کوآرڈینیشن اینڈ کوآپریشن. اس میں پرنٹ, اس میں سوشل ڈیجیٹل اسپیس, الیکٹرانک میڈیا, ہر ایریاز میں بہت زیادہ پوٹینشیل موجود ہے. اسٹوری ٹیلنگ کی گنجائش ہے, ڈاکومنٹریز کی گنجائش ہے, اور کانٹینٹ کریشن کی گنجائش ہے. تو آپ لوگوں کے لیے پرٹیکولرلی اور دوسروں کے لیے آپ اس کو ضرور ایکسپلور کریں اور دیکھیں کہ کن کن ایریاز میں کام کیا جا سکتا ہے. اس کے ساتھ میں 20 کے قریب ہمارے جو ایم او یوز ہیں وہ سائن ہوئے پریمیئر لیگ کے پریزنس میں, جو کہ ایک بہت انکریجنگ ڈاکیومنٹ ہے. کافی عرصے سے اس تعداد میں ہمارے ساتھ ان کے یادداشتوں پہ دستخط نہیں ہوئے تھے, اور ہم نے ایک میکانزم بھی ڈیوائز کر لیا ہے کہ پرائم منسٹر آفس میں ول ٹیک دا لیڈ, اور ہم نے ایک ڈیڈیکیٹڈ آفیسر اس کے لیے ڈپیوٹ بھی کر دیا جو ان تمام یادداشتوں پہ, اور جو پرانا بھی ہمارا کام چائنا کے ساتھ موجود ہے, پائپ لائن میں ہے, اس کا فالو اپ کا ایک میکانزم ہم ڈیوائز کریں. اور اس فالو اپ میں جتنی بھی ہماری بائیلیٹرل میٹنگز ہوئی ہیں, بزنس لیڈرشپ کے ساتھ ہوئی ہیں, گورنمنٹ آفیشلز کے ساتھ ہوئی ہیں, ان میں جو فیصلے ہوئے ہیں ان فیصلوں کی امپلیمنٹیشن کو ہم کیسے آ کے لے کے جائیں گے, انسٹیٹیوشنل لیول پہ کیا میکانزم ہم ڈیوائز کریں گے. کچھ آلریڈی میکانزمز ہیں, اس کی امپلیمنٹیشن افیکٹولی کیسے ہوگی, اس میں بھی ایک ڈیڈیکیٹڈ سیل کے طور پہ پی ایم ہاؤس کام کرے گا. اس کے ساتھ ہی میں کنکلوڈ کرتے ہوئے آپ لوگوں کو دعوت دوں گا, کیونکہ ظاہر ہے جو سوال کرنے کا آسپیکٹ ہے وہ کسی بھی پریس ٹاک میں سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے, اور آپ لوگ اس کے لیے نا ایگرلی ویٹ کر رہے ہیں. کبھی چپ ہو کہ ہم شروع کریں. چلیں جی, بسم اللہ کریں. مرزا صاحب السلام علیکم. تشریف رکھیں. آپ نے تاریخی دورہ چین کا کیا جس میں 20 ایم او یوز پر دستخط ہوئے, اور آپ کے لیفٹ سائڈ پہ بیٹھے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات نے ابھی غیر رسمی گفتگو میں یہ ہم لوگوں کو بتایا کہ $8 ارب کی سرمایہ کاری صرف 2 ایم او یوز ML1 اور پیٹرولیم سیکٹر کے میں آ رہی ہے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ 20 ایم او یوز سائن ہوئے, اس سے کتنی سرمایہ کاری کی توقع ہے, اور ML1 کے بارے میں قوم جاننا چاہتی ہے, وہ 20 سال میں مکمل ہوگا, 15 سال میں مکمل ہوگا. ایک اگر مجھے اجازت دیں ایک میں غریب کا سوال کرنا چاہتا ہوں. پاکستان میں 75 سال سے غریب پستا جا رہا ہے, مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے. دنیا کے ممالک میں جلیل عباس جیلانی صاحب سے پوچھ لیں کہ وہاں کیا ہوتا ہے. وہاں کمپٹیشن ایکٹ میں سزا لکھی ہوتی ہے کہ اگر کارٹلائزیشن ثابت ہو جائے, یہ آرمی چیف صاحب نے بھی کارٹلائزیشن کے بارے میں ابھی کور کمانڈر میں کانفرنس میں کہا ہے کہ کارٹلائزیشن اگر ثابت ہو جائے تو پھر اس کے ممبرز
کہ کارخانوں کو, انڈسٹری کو, سربراہوں کو قید کی سزا دی جاتی ہے. پاکستان میں قانون میں یہ سزا آپ کب نگران وزیر اعظم, نہیں میں کہہ رہا, میں وزیر اعظم پاکستان سے پوچھ رہا ہوں کہ وہ سزا جو ہے قید کی سزا, کارٹلائزیشن بنانے والوں کو, غریبوں کا بیڑا غرق کرنے والوں کو, غریبوں کو رلانے والوں کو, کیا آپ کر کے جائیں گے یا ہم نئی حکومت کی طرف دیکھیں گے؟ خواہش نئی حکومت کی طرف ہی ہے تو بس ختم ہو گئی بات. وہ تو ہم بھی یہی چاہیں گے. دیکھیں, یہ کارٹلائزیشن کے قانون کے امپلیمنٹیشن میں ایک پروسیس تو یہ ہوگا کہ پہلے ایکیوزڈ سامنے آئے, ہم اس کے خلاف قانونی کارروائی کی ابتدا کریں. جو سزائیں دینی ہیں وہ تو میں نے نہیں دینی ہے, وہ تو عدلیہ نے دینی ہوں گی, ظاہر سی بات ہے. سرمایہ کاری, ٹوٹل سرمایہ کاری 20 چائنا کی. نہیں, دیکھیں, یہ یوزولی ہمارے ہاں لوگ اس طرح کے کیچ فگرز کے ساتھ پھنسنا اور پھنسانا چاہ رہے ہیں. میں آپ کو اس سے نکالنا چاہ رہا ہوں. جتنی بھی سرمایہ کاری آئے گی یہ اکنامک گروتھ کے لیے ایک سٹیمولنٹ ہوگی, جو کہ فردر آپ کی اکنامک گروتھ ہے نا اس کو پروگریس میں لے کے آئے گی. ہمارا ہدف یہ سرمایہ کاری سے زیادہ اس کا جو رزلٹ ہے اس سٹیمولیشن کے نتیجے میں اس کی طرف ہونا چاہیے. آپ کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ اگر انرجی کے منصوبے آ رہے ہیں, کس قسم کے سورس آف انرجی سے آ رہے ہیں, کیا ریشنلائزیشن ہوگی, ہمارا انڈسٹریل پوٹینشیل کتنا ہوگا, وہ صرف کسی ایک صوبے کے لیے ہوگا, ایک خطے کے لیے ہوگا, پورے ملک کے لیے ہوگا. یہ وہ سوالات ہیں میرے خیال میں جس کو ماضی میں بھی اٹھانا چاہیے تھا, ابھی بھی اٹھانا چاہیے اور آگے بھی اٹھانا چاہیے. لیکن خوشخبری میں آپ کو یہ سنانے جا رہا ہوں کہ کوآرڈینیشن, کوآپریشن, کنسلٹیشن, یہ 3 لفظ ہم بھی وہاں سے سیکھے ہیں کہ یہ 3 جب ہمارے انٹر گورنمنٹل لیول پہ ایفیکٹو انداز میں ہوگا, اس میں یہ تمام سوالات, یہ آ نہیں گئی ہے, اس نے آنا ہے. اب ہم پلاننگ کے فیز میں ہیں اور اس پلاننگ فیز میں ان تمام سوالات کو غور و فکر اس پہ کی جائے گی کہ کون سی انڈسٹریلائزیشن کی ریولوکیشن ہو سکتی ہے, کس کا پوٹینشیل موجود ہے, ڈومیسٹک کنزمپشن میں کیا ہوگا, کیا اس سے ریلیٹڈ ایکسپورٹ بیس جو ہے وہ ہمارا بڑھے گا, کون سی مارکیٹ میں ایکسپورٹ بیس ہوگی, ان مارکیٹس کی ریکوائرمنٹ کیا. یہ پورے ڈیو ڈیلیجنس کا کام ہے اور یہ اس وقت افیکٹولی ہوگا جب تسلسل کے ساتھ لوگ پاس آن ہو کر کام کریں گے. ہم اس لمیٹڈ ٹائم میں اپنی کنٹریبیوشن کر دیں گے, اس کے بعد آپ کے اور نئی حکومت کے حوالے ہوگا کہ وہ اس کو مانیٹر کریں کہ ہم نے کتنا کام کیا, کیسا کام کیا, اور آگے جا کے ان لوگوں کو وہ کام کیسے لے کے چلنا ہے. یہ ہے پوری بات. جی خالد محمود صاحب, خالد محمود ایکسپریس سے. پروفیسر صاحب, آپ کی بہت اہم میٹنگ ہوئی پوٹن کے ساتھ. ماضی میں ہماری تلخی رہی بہت سارے معاملات میں رشیا کے ساتھ. آپ نے یہ میٹنگ کیسے پائی, کیا اس میٹنگ کا احوال تھا؟ دوسرا, یہ کنٹینیوشن تھی سابقہ گورنمنٹ کی میٹنگ یا آپ نے کوئی نئی وہاں پہ ڈیولپمنٹ کی اس میٹنگ میں؟ دیکھیں, جب بھی کوئی حکومت آتی ہے نا تو وہ اپنی انیشیٹو لیتے ہیں. ہمارے فارن آفس نے انیشیٹو لیا تھا اور چاہ رہے تھے کہ ان کے ساتھ میٹنگ ہو. دوسری تھوڑی سی میری گزارش ہوگی کہ بین الاقوامی تعلقات کو اگر ہم سمجھنے کی کوشش کریں نا, جتنی ہماری اور ان کی تلخی تھی اتنی چائنا کی بھی اور ان کی بھی تلخی تھی, نہیں تھی. اگر وہ اس تلخی کے باوجود اپنا ایک نیا سفر اختیار کر سکتے, کیوں ہمارے ہاں ایک یہ ویو رہتا ہے کہ جی وہ شاید اب ہم ساری زندگی جو ہے نا کھاڑے میں رہیں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ کشتی لڑتے رہیں گے. قومیں, مملکتیں ایک دوسرے کے خلاف بھی جاتی ہیں, پھر ایک دوسرے کے ساتھ تعاون بھی کرتی ہیں. کتنا بارڈر ڈسپیوٹ رہا ہے فارمر سوویت یونین اور چائنا کا. چائنا کے ساتھ جو یو ایس رپروشما ہوا تھا وہ پرائمرلی سوویت یونین کو کنٹین کرنے کے لیے ہوا تھا اور چائنیز نے اس سائڈ سے فائدہ اٹھایا ہوا تھا. اب کے حالات میں چائنا رشیا کوآرڈینیشن ہو رہی ہے اسی یو ایس کے چیلنج کو کا سامنا کرنے کے لیے. تو یہ ریلیشن شپ تو بدلتی رہتی ہے, ہمارے ساتھ بھی یقیناً ماضی میں ان کا ایک رویہ تھا, ہمارا بھی تھا, اور اب نئی جو جیو اسٹریٹجک الائنمنٹ ہیں, جو اکنامک ریکوائرمنٹس ہیں, ان کے مطابق ہماری بھی ضرورتیں ہیں, ان کی بھی ضرورتیں ہیں. میرے خیال میں بہت ہی کارڈیل اور اچھے ماحول میں ہماری ان کے ساتھ میٹنگ ہوئی. دونوں سائڈز کو ایک دوسرے کو سمجھنے کا مزید موقع مل بھی رہا ہے اور میرے خیال میں
ایک انسٹیٹیوشنل میموری ڈیولپ ہو رہی ہے ہمارے سائڈ پہ بھی اور ان کی طرف سے بھی کہ ہم نے اس ریجن میں رشیا از اے ویری امپورٹنٹ پلیئر ان دس نیبرہڈ، اس کی ایکنالجمنٹ اور ریئلائزیشن ہمارے سطح پہ بھی ہے، اور یہ جو انسٹیٹیوشنل میموری ڈیولپ ہو رہی ہے ٹو فردر ایکسپینڈ اینڈ انہانس دس ریلیشن شپ، اس میں یہ ایک میٹنگ چھوٹا حصہ تو ہو سکتی ہے لیکن یہ الٹیمیٹ ڈیزائن میں کافی نہیں ہے۔ جیسے میں نے کہا یہ ریلے ریس ہے، اس ریلے ریس میں ہم نے ہینڈ اوور کر دینا ہے اور جو آگے بھاگنے والے ہوں گے یہ پھر ان کا کام ہے۔ ضرورت ہے، ریکوائرمنٹ ہے، ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری طرف بھی ریئلائزیشن ہے، ان کی طرف بھی ریئلائزیشن ہے، اور اس پورے خطے کو ایک دوسرے کے ساتھ مزید جڑنا چاہیے، کنیکٹیویٹی ہونی چاہیے، اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمیں زیادہ ایکسپوجر ہونا چاہیے۔ اسی کانٹیکس میں ہم نے اس میٹنگ کو آگے بڑھایا تھا۔ صالح ظافر۔ شکریہ پرائم منسٹر، آپ ایک بڑا ہیوی ویٹ ڈیلیگیشن لے کے گئے اور اتفاق سے آپ نے پہلی مرتبہ کسی جرنلسٹ کو اپنی ٹیم میں شامل کیا ہے اور آپ ان کو لے جانا بھول گئے، اور ساتھ آپ یہ شکایت کر رہے ہیں کہ میڈیا لنکیج بڑی پور ہے بٹوین چائنا اینڈ پاکستان۔ یہ تو ہوتا لائٹر نوٹ۔ کویشچن یہ ہے کہ انڈیا ہمارے سی پیک کو سکٹل کرنا چاہتا ہے اور اس کی ایفرٹس کا بارے میں ایویڈنس موجود ہے۔ کیا آپ نے چائنیز لیڈرشپ کو اس بارے میں کانفیڈنس میں لیا اور ان کو بتایا کہ انڈیا کے ڈیزائنس کیا ہیں اس کے بارے میں؟ اور اب جب کہ سی پیک کی ایکسٹینشن ہو رہی ہے اور ہم اس کو افغانستان لے جا رہے ہیں، اس پہ ایگریمنٹ ہو گیا آپ کا اور چائنا کا، تو چائنا نے اپنا ایمبیسڈر کابل میں بھیج دیا ہے وداؤٹ ریکگنائزنگ کابل گورنمنٹ۔ آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ کیا آپ کی نیت ہے ایمبیسڈر بھیجنے کی وہاں؟ شکریہ۔ ہماری نیت تو فی الحال اللیگل افغانس بھیجنے کی ہے، اور آپ کا مشورہ جو ہے نا ہمیں ویسے پہلے لے لینا چاہیے تھا۔ یہ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں، وہ لائٹر نوٹ والا، یہ میں اپنے اسٹاف کو بتاتا ہوں کہ صالح صاحب سے ہر وزٹ سے پہلے یہ مشاورت ضرور کریں ہم کہ جی ہاں نہیں آپ کی تو اویلیبل ہے، وہ ہمارا مسئلہ ہے نا کہ ہم کرتے ہیں نہیں کرتے وہ بٹ اٹ از نوٹڈ، اور مرتضیٰ صاحب کو ہم نیکسٹ ٹائم یہاں ضرور آپ کی سفارش پہ لے جائیں گے۔ مرتضیٰ صاحب آپ کو سفارش مہیا ہے، وہ انڈین سائڈ والی بات کلیئر ہے کافی، ایک دوسرے کو ہمیں کافی کلیئر ہے۔ جی عامر غوری۔ پرائم منسٹر صاحب، دو چھوٹے چھوٹے سوال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو جتنے آپ نے ایگریمنٹس کیے ہیں، پچھلی دفعہ ہم نے دیکھا تھا کہ جو پی ایم ایل این کی حکومت نے کیے تھے ایگریمنٹس چائنا کے ساتھ، وہ پی ٹی آئی کی حکومت نے آ کے ان کو کانٹروورشل کیا، ان کے وزیروں نے بیان دے کے کہ ہم سارا معاملہ دیکھیں گے۔ کیا گارنٹیز ہیں کہ جو آپ معاہدے کر کے آئے ہیں آنے والی حکومت جو ہے ان کو ریٹین کرے گی؟ اور ایک چھوٹا جو سوال جو ہے وہ ڈومیسٹک پہ ہے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ پچھلی الیکشن سے پہلے باپ پارٹی بنی تھی، کوئی پاسبلٹی کہ اس دفعہ بہت سارے لوگ مل کے پاکستان مسلم لیگ نون میں جانے کی کوشش کریں بلوچستان میں؟ کیا بلوچستان کا لوگوں کا وہاں جانا غیر قانونی عمل ہے یا غیر سیاسی عمل ہے؟ مجھے اس سوال کی سمجھ نہیں آ رہی۔ اس کی مرضی ہے، جو جہاں جانا چاہے، کس نے روکا ہے کسی کو؟ اور وہ پیپلز پارٹی میں جانا چاہیں، پی ایم ایل این میں جانا چاہیں، پی ٹی آئی میں جانا چاہیں، جمعیت علماء اسلام میں جانا چاہیں، میں بطور نگران حکومت میں کیا اس کو رسپانس؟ یا تو آپ بتائیں کہ میرے دفتر سے کسی نے ان کو کہا ہے کہ وہ وہاں جائیں، تو پھر تو میں اس کا جواب دے ضرور ہوں۔ اگر ہم پہ یہ فی الحال انکوائری نہیں ہے تو پولیٹیکل ڈیسیجن ہے لوگوں کا، وہ جانے، ان کا مفاد جانے۔ پاور پالیٹکس کرنے والے لوگ ہیں بلوچستان کے، جو ان حلقوں کے انڈیویجولز ہیں، وہ انٹیسپیٹ کرتے ہیں کہ کون سی پولیٹیکل ارینجمنٹ ان کو سوٹ کرے گی۔ ساؤتھ آف پنجاب میں بھی یہ ٹرینڈ موجود ہے، بلوچستان میں بھی ہے، باقی کچھ علاقوں میں بھی ملک کے موجود ہے۔ تو یہ میرے خیال میں اسی کانٹیکس میں ان کا ڈیسیجن ہوگا، ہمارا تو کوئی اس سے ایسا لینا دینا نہیں ہے۔ باقی جو کانٹریکٹس ہیں، دیکھیں اگر یہ کوئی ڈیویشن جو ہوئی تھی نا، میرے خیال میں
یہ ڈیویشنز جتنی نہیں ہوں گی کم سے کم ہوں گی اتنا ہی پاکستان کو بطور ریاست اس کا فائدہ جائے گا. ہم جب بار بار یہ بیانیہ بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ پولیٹیکل پارٹیز کو یہ پتہ ہوتا ہے یا ہونا چاہیے کہ when they assume the government, in that particular time they represent the state of Pakistan. Federal government along with the provincial governments constitutes the state. یہ جو constitutional definition state کی ہے یہ اسی کو comprise کرتی ہے. وہ جب کوئی actions لیتی ہے اس particular state میں وہ ریاست کی نمائندگی کر رہی ہوتی ہے. اور جب ایک نیا state آ جاتا ہے ہمارے گورننس سسٹم میں تو پریزیوم یہی کیا جاتا ہے کہ وہ اس کو اون کرے اور اس اونرشپ کو لے کے ہوئے آگے چلے. جب آپ اس کی ڈیویشن کرتے ہیں تو آپ ریاست کے غلط یا ٹھیک جو فیصلے ہو چکے ہوں ان کو کریڈیبلٹی پوری کی پوری کی ریاست جو ہے نا وہ ایٹ اسٹیک آ جاتی ہے جب آپ ان میں ڈیویشن پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نہیں کرنی چاہیے. اگر کیا گارنٹی ہوگی؟ گارنٹی تو کائنات میں کوئی بھی کسی بھی چیز کی نہیں دے سکتا. اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ان 52 ریاستوں کے ساتھ آنے والے سالوں میں ایسے ہی رہے گا؟ گارنٹی 1988 میں فارمر سوویت یونین کے لوگ دیتے پھر رہے تھے، پھر 8-9 مہینے بعد 10 مہینے بعد 2 سال 1.5 سال بعد نہیں رہا. تو اس طرح تو ایبسولوٹ ٹرمز میں گارنٹی تو شاید کوئی بھی نہیں دے سکتا. لیکن ہماری پریزمپشن یہی ہے کہ جو بھی حکومت آئے گی وہ ان یادداشتوں کو لے کے جو کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے ریاستی مفاد کے تحت ان کے ساتھ سائن کی ہے اور دوسری جگہ پر بھی ڈیو ڈیلیجنس اس پہ ہوئی ہے، تو ایسے تو نہیں ہوگا کہ آؤٹ رائٹلی لوگ اس کو فلاؤٹ کر دیں گے، ڈیفائی کر دیں گے. امید ہماری یہی ہے کہ جو بھی حکومت ہوگی وہ اس کو ان اٹس فل اسپرٹ اپریشیٹ بھی کرے گی اور اس کو کنٹینیو بھی کرے گی. جی صدیق ساجد جی PNN TV سے. پرائم منسٹر صاحب آپ سے سوال یہ ہے کیونکہ اس وقت غیر قانونی جو معاشی سرگرمیاں ہیں ان کے خلاف آپریشن جاری ہے، آپ اداروں کی بہتری کے لیے بھی کام کر رہے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ PIA کی فلائٹس بند ہو رہی ہیں، ان کے ایشوز ہیں بہت زیادہ اور خسارہ بہت زیادہ ہے. آپ کے ساتھ نجکاری کے بیوی وزیر بیٹھے ہوئے ہیں، وہ بھی ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں. ایک تو یہ بتا دیں کہ یہ اس نہیں وہ کدھر ہی ادھر ادھر نہیں دیکھ رہے ہیں، وہ ادھر ہی دیکھیں گے جدھر ان کو دیکھنا چاہیے. یہ آگے چلیں. دوسرا اس میں سے یہ ہے کہ کوئی جو غیر قانونی افغان مہاجرین کے خلاف آپریشن جاری ہے، کوئی ایسی اطلاعات ہیں کہ آپ کو ایسے لوگ کوئی ایک خط لکھا گیا آپ کو کہ جو امریکن جو کام کرتے تھے افغانی ویزوں کے منتظر ہیں ان کو نہ نکالا جائے، کیا ان کے لیے کوئی ایکسٹینڈ کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو مجھے آپ کے سوال کا پہلو ایسے لگ رہا ہے جیسے امریکن ہمیں کہہ رہے ہیں اور ہم ان کو روک رہے ہیں. یہ پہلو پہلے ایڈریس ہونا چاہیے. وہ تمام لوگ جنہوں نے بین الاقوامی فورسز کے ساتھ اس میں لگزمبرگ ہو یا امریکہ ہو، جن کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے وہ ان کو لینے کے لیے تیار ہیں. اور اگر وہ ان کو لینے کے لیے تیار ہیں، ان کا اگر ٹرانزٹ راؤٹ پاکستان ہے تو پاکستان ایک رسپانسبل انٹرنیشنل کمیونٹی کا ممبر ہے. ہم کٹی لگا کے لوگوں کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ نہیں ہم نہیں دے رہے، نہیں ہم ہمارے ایئرپورٹ سے نہیں جا سکتا. آف کورس اس سوال ہم کن کو واپس کر رہے ہیں؟ ہم انلیگل لوگوں کو واپس کر رہے ہیں جو ہمارے دوست نہ سمجھنا چاہتے ہیں، نہ ان کی خواہش ہے، نہ ان کی چاہت ہے. کوئی بھی شخص انویسٹیگیٹو جرنلزم سے اس نے طلاق لے لی، وہ یہ نہیں جاننا چاہتا کہ افغان ریفیوجی کیا ہے، ریفیوجی سٹیٹس کیا ہے، رجسٹرڈ لوگ کون ہے، آئیڈینٹی تھیفٹ کے تحت کون لوگ ہیں، انلیگل ایلینز کن کو کہا جاتا ہے. وہ کہتا ہے بس میں سادہ سا انسٹنٹ گوگل کی طرح تمہیں سوال کروں جواب دے دو. اگر یہ ساری ایکسرسائز پہلے پارٹ پہ ہوتی جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ جرنلسٹ رسپانسبلٹی میں آتی ہے، اگر وہ یہ اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتا تو اپنے سوال اٹھانے کے حق کو بھی کھو دے گا. میری آپ لوگوں سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ پہلے ان تمام پہلوؤں کو خود تو انویسٹیگیٹ کریں، پھر آپ ضرور ہم پہ نکتہ چینی بھی کریں، ہم پہ سوال بھی اٹھائیں، گلہ بیجا بھی کرے، کوئی تو لازم ہے شعور.
ہم امریکہ یا باقی دنیا کے جتنے لوگ ہیں ان کے ساتھ، آپ نان نیٹو الائی میجر الائی نہیں تھا پاکستان؟ کیا آپ نے وار آن ٹیرر میں 90,000 لوگوں کے ساتھ کنٹریبیوشن نہیں کیا؟ اب اسی جنگ میں جو لوگ افغان ان کے ساتھی تھے وہ ان کو اپنے ساتھ لے جانا چاہ رہے ہیں، تو ہم اپنے ملک میں ٹرانزٹ سٹیٹس ان کو نہیں اویلیبل کریں گے؟ کیا وہ اللیگل ہیں؟ وہ اللیگل نہیں ہیں، وہ تو یہاں پہ رجسٹر ہو گئے ہیں، ان کی لوکیشن کا ہمیں پتہ ہے، ان کی فیوچر ڈیسٹینیشن کا ہمیں پتہ ہے۔ ہم ایکسرسائز کر رہے ہیں ان افغانز کی جو غیر قانونی طور پہ 40 سال سے 45 سال سے یہاں مقیم ہیں، اور وہ بھی ہمارے دشمن نہیں ہیں۔ ہم یہ عرض کر رہے ہیں کہ وہ واپس جائیں، اپنے ملک سے پاسپورٹ ایشو کرائیں، اپنے ملک سے ویزا لے کر آئے، ہماری طرف آئیں، ہماری جو موومنٹ ہے وہ ریگولیٹ ہو جائے۔ یہ جو ارریگولر انٹریکشن ہے بٹوین دیز ٹو اسٹیٹس فار لاسٹ 5 decades وہ ختم ہو۔ اگر اپنی آبجیکٹیو جو ہے ہمارا جو مقصد ہے وہی لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا، تو میرے خیال میں ہماری بھی کوتاہی ہے، ہماری بھی نالائکی ہے، اور جو سمجھنا جن کو چاہیے ان کے پارٹ میں بھی کمزوری اور کمی ہے۔ یہ کمیونیکیشن کا گیپ ہے۔ یہ سوال کا اس لیے بنیاد نہیں بنتی، یہ ہمارے بین الاقوامی اور جو قومی تقاضے ہیں ان کے تحت ہم نے یہ فیسیلیٹیشن کرنی ہے۔ ہم نے صرف ان کو یہ ضرور کہا ہے کہ آپ نے جن کو لے کے جانا ہے وہ ٹائم سپین ہمیں بتائیں، کب وہ جائیں گے، کہاں جائیں گے، اور انشور کریں کہ جن کو آپ نے اس کیٹیگری میں رجسٹر کیا ہوا ہے اس ٹائم سپین میں اس کی امپلیمنٹیشن ہو جائے۔ اس میں بعض اوقات ان کی طرف سے لاجسٹک ایشوز آتے ہیں، یہ مسائل ہمارے رہتے ہیں کہ جہاز جلدی آئے جلدی نہ آئے، کیوں اتنا ٹائم لگ گیا، کیوں اتنا ٹائم لگنا چاہیے، یہ گفتگو ضرور ہوتی ہے۔ لیکن اس پرنسپل پہ کوئی اختلاف نہیں ہے کہ ان کو ہماری فیسلٹی اویلیبل ہے کہ انہوں نے یہاں سے جانا ہے۔ آپ کوئی اس میں ایڈیشنل چیز تو نہیں سمجھتے؟ ایسے ہی ہے، اوکے۔ سر اویس کیانی 24 نیوز اسلام آباد سر ہے، تھینک جی یو جناب۔ سر دو مختصر سے سوالات ہیں، ایک فواد صاحب سے ہے کہ جو سر گورنمنٹ انٹیٹیز کے حوالے سے سر بات کرنی ہے کہ ان کی نجکاری کب تک مکمل کے کب تک ہو رہی ہے، اور دوسرا سر یہ بتائیں کہ الیکشن کے حوالے سے کیا تیاریاں ہیں؟ سپریم کورٹ نے چونکہ نوٹس سرو کیا ہے الیکشن کمیشن اور آپ کو بھی، فیڈرل گورنمنٹ کو بھی، تو اس حوالے سے اب تک کی کیا لیٹسٹ سچویشن؟ اچھا میں سمجھا تم مرمچی کا پوچھ رہے ہو، چلو کوئی نہیں، مجھے پتہ لگ گیا کہ تم کس چیز میں انٹرسٹڈ ہو۔ وہ فواد صاحب سے کیوں پوچھ رہے ہو؟ ہم حکومت ہیں، ہم اس وقت حکومتی ترجمان کے طور پہ میں بات کر رہا ہوں۔ نجکاری کا گھنٹوں کے حساب سے، دن کے حساب سے، سیکنڈ کے حساب سے تو ہم بتانے سے معذور ہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ ہم پوری تندئی سے کوشش کر رہے ہیں کہ جلد از جلد جیسے ہی مکمل ہوگا انشاءاللہ آپ کے ساتھ، سب سے پہلے آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کیا ہم نے اچیو کیا ہے۔ دوسرا الیکشن انشاءاللہ گہما گہمی ہو گئی ہے، مجھے تو لگتا ہے کہ الیکشن کے بہت جلد ڈیٹ اناؤنس ہو جائے گا، میں اور آپ اکٹھے ووٹ دینے جائیں گے اگر ہمارے ایک ہی شہر میں رجسٹرڈ ہوئے ووٹر، اور اللہ خیر سے اللہ، اس کے بعد نتیجہ آ جائے گا، پھر آگے چلیں گے۔ अलीना शिगरी पीछे जाएंगे। Assalamu alaikum, Prime Minister Saab. This is Alina Shigri, ABN News, Daily Osaf. My question is regarding the domestic politics that is taking place. آپ کو پتہ ہے سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب ملک واپس آئے ہیں 4 سال کے بعد، اور ان کی حوالے سے ان کو کرٹیسزم کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے ریگارڈنگ the state machinery that is used for staging a political comeback, and your government is also being criticized for playing the role of a facilitator. تو state کے حوالے سے جو کہا جا رہا ہے that they are thick and deep with regards to facilitating the former prime minister. اس حوالے سے ضرور بتائیے گا کہ کس نے انسٹرکشنز دی تھی نادرا کو اسلام آباد ایئرپورٹ پہ نواز شریف صاحب کے جو بائیو میٹرکس ہوئے تھے، اور جو فیسیلیٹیشن کے حوالے سے جو ایک آپ کو تنقید کا، آپ کی گورنمنٹ کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، اس حوالے سے ضرور بتائیے گا۔ اینڈ جو لیول پلینگ فیلڈ ہے جہاں پر آپ نے کہا کہ گہما گہمی الیکشن سے متعلق شروع ہو چکی ہے،
political parties demanding a level playing field, Pakistan People's Party, JUIF है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनको local administration की जानिब से गुज़िश्ता रोज़ भी convention की इजाज़त दी गई, लेकिन although उसके बावजूद भी 50 के करीब उनके लोग गिरफ्तार किए गए थे. तो level playing field से मुतालिक भी आपका जवाब क्या होगा? Thank you. अच्छा, मैं समझ रहा था आप जो है ना ऑल वेदर लिंकेजेस जो खुंजराब, और चूंकि आपका अपना इलाका भी है गिलगित का, मैं जानता हूँ आप शिगर से हैं ना, यू वुड बी वेरी मच इंटरेस्टेड इन दैट, बट इट सीम्स कि आपकी प्रायोरिटी तो उस तरफ इतनी नहीं है. वो इतना इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट था. वैसे ही मैं बताता चलूँ, इसका तो जवाब दूंगा कि strategically the entire Xinjiang along with the parallel Central Asia, then mainland China, or 240 million people on this side of Pakistan, they are exploring one another in the future. बहरहाल आपको बायोमेट्रिक्स के सवाल का जवाब मैं पहले देता हूँ, क्योंकि ये तो अपनी जगह पे है अहमियत, बायोमेट्रिक्स वाला भी अहम है. जी जी, मेरा नहीं, मेरी छोटी वो अर्ज मेरी सुन लें. मैं आपको ये कह रहा था कि आज हमने चाइनीज़ विज़िट पे ये बुलाया हुआ, लेकिन ठीक है, आपका हक है, आपका इख्तियार है. देखिए, लेवल प्लेइंग फील्ड को अगर कोई ये समझता है कि एक मखसूस जमात को जो कि बहुत सारे लोगों की प्रेफरेंस है, मुझे पता है, उनको जिताने के लिए माहौल बनाया जाए तो फिर लेवल प्लेइंग फील्ड होगा, तो फिर इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता. बायोमेट्रिक्स नादरा में अगर आप जाएं तो क्या पीएम ऑफिस की इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत है कि जी अलीना शिगरी के बायोमेट्रिक्स होने चाहिए? ये बायोमेट्रिक्स आपको कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एज अ राइट इंश्राइन कराता है बाय द वर्च्यू ऑफ योर बर्थ. अगर मियाँ नवाज़ शरीफ पैदाइशी तौर पे पाकिस्तानी हैं, जो कि मेरे ख़्याल में हैं, तो उनके बायोमेट्रिक्स होने के लिए कौन सी ऐसी एक्स्ट्रा माइल काम यहाँ पे हुकूमत ने किया है, और यहाँ पे नादरा को इंस्ट्रक्शंस गई हैं कि जनाब फ़ौरन पहुँच के उनके बायोमेट्रिक्स ले लें. उसकी रिक्वायरमेंट है. ही इज़ इंटाइटल्ड एज अ नेचुरल बॉर्न सिटीज़न ऑफ दिस कंट्री. क्या उसमें कोई उनको इस प्रोसेस से गुज़रने में कोई पॉलिटिकल एडवांटेज मिला है, कोई और एडवांटेज मिला है, तो चलो मैं उस पर भी ज़रूर सोचता. एक नॉर्मल डेटाबेस प्रोसीजर को इस तरह पेश करना कि जी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है. 2018 में लेवल प्लेइंग फील्ड याद है? वो याद है जब वहाँ पर वो कोई एक महाज बना था, वह साउथ जनूब ऐसे, याद है? नहीं, मुझे भूला हुआ है ना, मैं इससे पूछ लूँगी, याद है? और फिर वो महाज कहाँ एंड अप हुआ? मैं पॉलिटिकल बातें करना नहीं चाह रहा हूँ, मैं अवॉइड करना. हमारा काम देखिए सिर्फ इतना है कि हमने इस प्रोसेस को असिस्ट करना है. जर्नली कोशिश करनी है कि तमाम जमातों को जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक एक सो कॉल्ड लेवल प्लेइंग फील्ड मिले. उसमें उसके बावजूद क्वेश्चंस होंगे, उसमें उसके बावजूद लोग उसको अपनी सतह पे अपनी सेटिस्फेक्शन के लेवल पे नहीं पाएंगे, लेकिन जो बाय एंड लार्ज स्टैंडर्ड्स हैं वो अगर इन प्लेस हों तो वी एज अ गवर्नमेंट वुड बी क्वाइट हैप्पी कि हमने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर दी. हम ये नहीं चाहते कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एंटिटी और उससे जुड़े हुए प्लेयर्स वो पॉलिटिकल प्रोसेस से बाहर हों until and unless it is the judicial conclusion. अगर अदालती फैसलों के तहत मुझ पे पाबंदी लग जाती है, आप पे लग जाती है, दुरुस्त या गलत, बहरहाल इस निज़ाम के तहत हमें उसको तस्लीम करना पड़ता है. ये माजी में भी हुआ है, ये अभी भी हो रहा है, ये मुस्तकबिल में भी होगा. until and unless पार्लियामेंट आने वाली रिफॉर्म कर दे और कहे कि जनाब जिस तरह वो बाकी ममालिक में भी तहरीकें चल रही है कि जुडिशरी जो भी फैसले करे उसकी जो फाइनल अपीलेट अथॉरिटी वो पार्लियामेंट को कर दे, हमें क्या एतराज़ है? वो डेलिब्रेट कर ले, वो सोचे कि जनाब ये जो जुडिशल फैसला है दुरुस्त है या नहीं है दुरुस्त. ये वो क्वेश्चंस है जो पॉलिटिकल प्रोसेस में चलने हैं. अब ये 1.5-2 महीने में हमने कौन सी ऐसी अटेम्प्ट्स कर देनी है कि किसी एक जमात को जो है ना 171 तादाद
میں سیٹیں مل جائے گی اور وہ حکومت سازی کرے گی. اپنے میرے خیال میں عرب سیاسی جماعت کو فوکس اپنے بیانیے پہ کرنا چاہیے. وہ اس ملک میں کیا کرنا چاہتے ہیں, کیسی حکومت لانا چاہتے ہیں, معاشی پالیسیاں کیا ہوں گی, سیکیورٹی کی پالیسیاں کیا ہوں گی, باقی جو جڑے ہوئے ادارتی انسٹیٹیوشنل چیلنجز ہیں ان کے حوالے سے ان کا کیا ویو ہوگا. اگر یہ بحث اس کے ارد گرد تمام الیکشن کا ہو تو وہ میرے خیال میں مناسب ہوگا. اب کوئی کہے کہ میں پارلیمنٹ کو آگ بھی لگاؤں گا اور جمہوریت کا چیمپئن بھی بنوں گا, میں وزیر اعظم ہاؤس میں اسالٹ کروں گا, رائٹس کروں گا, لیکن ساتھ میں جمہوریت کا چیمپئن بھی بنوں گا, ایسے انوائرمنٹ میں سوشل آرڈر قائم نہیں رہتا. اس کو پیسفل پروٹیسٹ سے جو جوڑ رہا ہے جوڑتا رہے, قانون نہیں جوڑتا اس کو. قانون کی نظر میں ایک بڑی کلیئرٹی ہے. جو مدر آف ڈیموکریسی ہے, ویسٹ منسٹر میں چلتے ہیں, لندن میں ٹونی بلیئر کہہ گیا ہوں, 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کو آگ لگاتے ہیں اور پھر وہیں آگ لگانے کے اٹیمپٹ کے بعد کہتے ہیں کہ اب ہمیں رائٹ دیا جائے وداؤٹ فیسنگ دا لا, اور چونکہ یہ میرا ڈیموکریٹک رائٹ ہے میں نے آگ لگا دی. میں دیکھتا ہوں کہ اس آگ لگانے کے جو عمل ہے اس کو کیسے رسپونڈ کیا جاتا ہے. اب اس کو اگر کوئی یہ سمجھ رہے کہ ہم اس کنٹینیویشن میں اب نگران حکومت آ گئی ہے تو ان تمام چیزوں کو ختم کیوں نہیں کر دیتے, لیول پلینگ فیلڈ دے دیں, لوگوں کو آگ لگانے کی جو لائسنس ہے وہ فراہم کر دیں. یہ تو نہیں ہو سکتا. اب اس عمل میں ایکس جماعت ملوث ہے, وائی جماعت ملوث ہے, یہی حرکتیں اگر جمعیت علماء اسلام نے کی ہوتی, آپ اللہ کو حاضر ناظر جان کے کریں کہ کیا یہی پرسپیکٹو لوگوں کا ہوتا جو کسی ایک مخصوص جماعت کے ساتھ ہے. ان سب نے ان کو مولوی بھی قرار دے دینا تھا, اسلام کو ریڈیکلائز قسم کا دین بھی قرار دے دینا تھا, اور ان سب پہ بمبارمنٹ کرنے کا ڈیمانڈ بھی دے دینی تھی کہ F-16 استعمال کریں. لیکن دوسری جانب آپ ایک ایسی جماعت جو کہ نسبتاً لبرل ہے اس کو اسی عمل کی اجازت, یا لیٹ سے یہ پیپلز پارٹی نے کی ہوتی, یا لیٹ سے یہ PMLN نے کی ہوتی, یہ کسی اور ایسی جماعت مین اسٹریم نے کی ہوتی. دیکھیے یہ نہیں ہو سکتا کہ اگر وہ عمل جو ہے اس کو تو لیول پلینگ فیلڈ آپ نہیں سمجھتے. کیوں قانون کا نفاذ کرنا, قانون کی پاسداری کرنا, ہم تمام لوگ یہ سنتے آ رہے ہیں رول آف لا. Isn't it the rule of law کہ they are being tried and under those procedures there can be flawed procedures. There would be a need and requirement to improve those procedures. ہم تو رو یہ رہے کہ وہ اپنا وقت اگر ان چیزوں میں ضائع نہ کرتے اور یہ تمام پروسیجرز کا کچھ ریفارم کیا ہوتا تو آج اس سے مستفید ہو رہے ہوتے. اور ایون آنے والے پارلیمنٹ کو بھی میری یہ درخواست ہے کہ جہاں جہاں وہ سمجھتے ہیں ضرور ان چیزوں کو امپروو کریں جہاں پر ٹرانسپیرنسی بنے, جہاں پہ رول آف لا آئے, جہاں پہ ایسی چیزیں جو ایز اے سویلین آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے اکنامک اور پولیٹیکل رائٹس کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں, کریں نا. کس نے روکا ہے؟ ریفارم کریں. سول لٹیگیشن, کرمنل لٹیگیشن میں میرا اور آپ جیسا بندہ پھنس جائے, اگر میرا اور آپ کا کوئی پلاٹ کا خدا نخواستہ جھگڑا آیا تو میرے بچے اور آپ کے بچے بھی اس سے جانبر نہیں ہو سکتے. یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے؟ یہ فیصلہ پارلیمان نہیں کرنا ہے نا ہمارے کیس میں. تو کیوں نہیں کرتی پارلیمان؟ کس نے روکا ہے پارلیمان کو کہ میرے اور آپ کے بچوں کو لڑائی سے بچائے؟ میں رضان دے چکا ہوں. آپ دیکھو نا, میں نے آپ کو کہا نا کہ اگر آپ لوگوں نے انویسٹیگیشن کی ہوتی تو یہ سوال کی ضرورت نہ پڑتی. میں پھر آپ کو کروں. دیکھیں سر میں میری جان ایک منٹ پہلے تو آپ آؤٹ آف ٹرن بولیں, لیکن خیر ہے بولیں, آپ کا حق ہے. ایک میری عرض سن لیں, میری ایک عرض سن لیں. آپ بتائیں کہ ہمیں کہ آپ نے 2 ڈھائی ماہ میں ٹیکسز انکریز کرنے کے لیے کیا کسی آدمی کو ٹیکس نیٹ میں لائے ہیں آپ؟
या कोई ऐसे मेजर्स दिए हैं क्या जिसको कोई ऐसा ले आउट करेंगे कि आपने बड़ा स्ट्रैटेजी इकोनॉमिक रिवाइवल प्लान रोल आउट करेंगे? नहीं हुआ अभी तक, वी आर वेटिंग फॉर दैट. You should wait, we will respond this by the end of our tenure. सर शहरियार खान सोनो न्यूज़ से सर, मेरा सर सवाल एक आम आदमी का सवाल है सर। डॉलर की कदर में कमी हो रही है, पेट्रोल की कदर में कमी हो रही है। अब आपने हिदायत की थी तमाम सूबों को कि इसके समरात आवाम तक पहुंचने चाहिए। सर इस वक्त प्याज 110 रुपये है, आलू 110 रुपये है सर। आम आदमी का जीना मुश्किल हुआ है, इसके लिए सर क्या फौरी इकदाम कर रहे हैं? थैंक यू। कम से कम आपको अपने कुलीग के निस्बत ये नज़र आ गया कि 2 महीनों में डॉलर नीचे आया, पेट्रोल नीचे आया। नहीं, आपको नहीं नज़र आया। आप छोड़ दें, आपका गुजर गया सवाल, आपका सवाल गुजर गया, आपका सवाल गुजर गया। अब आप बैठें, आप प्लीज़ 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 प्लीज़, यू आर हेयर वेयर यू हैव द राइट टू आस्क बट नॉट इंसल्ट। हम दोनों को म्यूचुअल रिस्पेक्ट में चलना चाहिए। मैं आपको ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये शुक्र है कि ये आधा हिस्सा आपको नज़र आया कि इसका इम्पैक्ट आया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि कुछ भी नहीं हुआ, 2 महीने से लोग इंतज़ार कर रहे हैं। जो 50 साल में नहीं हुआ, मैं डॉलर का रेट पाकिस्तान में कभी भी नीचे नहीं आया। क्या किसी ने अप्रिशिएट किया इसको? प्लीज़। और 16 रुपए से मैंने 335 रुपए में डॉलर का सफ़र खुद विटनेस किया है। मुझे जब याद है 1984-85 में और 86 में 16 रुपए मुझे याद पड़ता है कि डॉलर शुरू हुआ, जिसका मैं विटनेस हूँ, मेरी यादाश्त में है। और 330 तक का सफ़र मैंने देखा है। मैंने इसको हमेशा आगे जाते हुए देखा है। पहली मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह ये पीछे आया है और बहुत ही मीनिंगफुल अंदाज में आया है। अब इसका पेट्रोल की कीमतों का ट्रांसलेट होना गरीब आवाम की, आम आदमी की ज़िंदगी में, उसका आखिर फ़ायदा, ये बिल्कुल जेन्युइन बात है। आज हमारी चारों सूबों के साथ, जब मैं गया हूँ यहाँ से, चाइना से जा रहा था, मैंने इंस्ट्रक्शंस पास की। आज हम उसका फॉलो अप चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर्स और चीफ सेक्रेटरीज से ले रहे हैं कि ये ट्रांसपोर्टर्स को इंगेज करना था, ट्रांसपोर्टर्स से बताना था, बाकी जो अशियाए खुर्दनोश हैं उनको ऑब्ज़र्व करना था कि क्या इम्पेक्ट आया है और कहाँ कहाँ पे चैलेंजेस हैं। कहीं होर्डिंग्स के जो इश्यूज़ हैं, बाकी जो इंडस्ट्री से रिलेटेड जो कि सूबों के डोमेन में आते हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सीधा हम जूम के साथ उनके साथ मीटिंग कर रहे हैं और फॉलो अप कर रहे हैं। इंस्ट्रक्शंस पास्ड हैं जी। Thank you very much. बहुत शुक्रिया प्राइम मिनिस्टर साहब. I might be a little bit off track because I understand, and not to offend my colleagues, because महंगाई है, इन्फ्लेशन है, and बिल्कुल सही सवाल भी पूछ रहे हैं. My question is not on elections, not on domestic politics. हम अपनी महंगाई का रोना रो रहे हैं, बिल्कुल सही रो रहे हैं, काफ़ी अरसे से उस चीज़ से गुजर रहे हैं. लेकिन I want to ask you about Palestine, वहाँ जहाँ बच्चे, औरतें, बुज़ुर्ग शहीद हो रहे हैं. Since 7th of October, and obviously this has been going on for decades now, आपकी स्टेटमेंट्स आई हैं, मैंने फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट्स देखी हैं, सब मिनिस्टर्स की, आपकी इंटरनेशनल फोरम्स पे भी आपने इस इशू को रेज़ किया है. बट क्या प्रैक्टिकल भी कोई स्टेप्स हम लेने की पोजीशन में हैं, एज इन टर्म्स ऑफ ह्यूमैनिटेरियन एड, फूड, मेडिसिन एंड अदर एसेंशियल सप्लाईज? थैंक यू वेरी मच. एक तो आई स्पोक टू पैलेस्टीनियन प्रेसिडेंट ऑल्सो, महमूद अब्बास साहब, फॉरेन मिनिस्टर साहब वगैरह ने यहाँ से इनिशिएट किया था. हमारा एक जो एड का वो था, इट इज़ ऑलरेडी, इट हैज़ बीन डिस्पर्स्ड. जो रफ़ा कॉरिडोर वहाँ क्रिएट हुई है, वी इट हेडेड टूवर्ड्स इजिप्ट, और इजिप्ट के साथ हमारी अंडरस्टैंडिंग है कि जितनी भी एड है, ह्यूमैनिटेरियन एड, जिसमें जो हमारी जितनी भी अम्बल का कंट्रीब्यूशन है, वो हम इंश्योर करेंगे कि उस तरफ से जाए. बाकी सीजेशन ऑफ वायलेंस एट द मोमेंट इज़ आवर टारगेट, और हम तमाम प्लेयर्स के साथ मिलके OIC में लीड रोल लेते हुए हमने को होस्ट सऊदी अरेबिया के साथ जो किया, पहला ऑब्जेक्टिव हमारा यही है कि किसी तरीके से जो सीजेशन है ऑफ वायलेंस, वो टारगेट हम अचीव करें और जो दोनों फरीक हैं वो रुक जाएं, जंगबंदी हो जाए. उसके बाद जो बाकी मसाइल हैं उनकी तरफ हम जाए, और जंगबंदी के साथ साथ जो ह्यूमैनिटेरियन इंटरफेरेंस है या कॉरिडोर है, और वो एड इंश्योर करना है फूड सप्लाई में, मेडिसिन में, रेस्ट ऑफ द थिंग्स, वो
कैसे स्मूथ हो सकती हैं इफ़ेक्टिवली जॉइंटली काम कर रहे हैं उस पर। ज़ाहिर है ये एक बहुत पुराना जियो पोलिटिकल चैलेंज है, जियो स्ट्रेटिजिक चैलेंज है रीजन का, ग्लोबली, और ये इतना सिंपलिस्टिक नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान अकेला जाकर इस मसले में कोई किरदार अदा करेगा। तमाम प्लेयर्स हैं, हम जॉइंटली जो प्लेयर्स इसमें इम्पोर्टेंस रखते हैं उनके साथ मिल के काम कर रहे हैं, और दुआओं के साथ और दवाओं के साथ कोशिश कर रहे हैं कि जल्द अज जल्द किसी भी किस्म का सलूशन को सामने आ सके। जनाब वज़ीर आज़म अज़हर फ़ारूक ARY न्यूज़ से सर। जी सर, एक तो आपका बहुत शुक्रिया कि शहीद अरशद शरीफ का मामला आपने कीनिया के प्रेसिडेंट्स के साथ उठाया है। आज उसकी बरसी भी है अरशद शरीफ साहब की। सर ये पूछना ये है कि कीनिया के प्रेसिडेंट ने किस हद तक आपको बताया कि इन्वेस्टिगेशन किस हद तक आगे बढ़ी है, और फॉलो अप के लिए आपने कोई फ़ॉरेन ऑफिस को कोई हदायत दी हैं ताकि इस मामले को आगे बढ़ाया जाए तहकीकात से मुतल्लिक? अच्छा, फॉलो अप पे विदाउट इवन इंस्ट्रक्शंस ये फॉरेन ऑफिस के टॉप प्रायोरिटी एजेंडा में है, और ये जब आप वफूद की सतह पे मिलते हैं तो जो टॉकिंग पॉइंट्स होते हैं उसको डिज़ाइन फॉरेन ऑफिस करता है। तो अरशद साहब का जो मर्डर का मामला था वो फॉरेन ऑफिस ने ही हमारी जानिब से हमारे टीपीज़ में उसको इंक्लूड किया था। सो इट इज़ इन देयर रेगुलर एजेंडा। जहाँ तक केनियन प्रेसिडेंट का ताल्लुक़ है, उन्होंने बड़ी संजीदगी का उसमें मुजाहरा किया और कहा कि हमारे लिए भी एम्बेरसमेंट है कि कोई आपका नेशनल हमारी सॉइल पे उसको इस तरह की वायलेंट डेथ का सामना करना पड़े, और ये इससे हमारा इमेज का भी इशू है। और उन्होंने ये साउंड कमिटमेंट हमें दी कि जिस हद तक मुमकिन होगा हम इसके कल्प्रिट्स को भी ढूंढेंगे, और जो हमारे पार्ट पे कोताहियाँ होंगे हम उसको भी एड्रेस करेंगे और आपके साथ शेयर भी करेंगे। तो मेरे ख्याल में हमारी साइड पे भी ये एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन आई कि एक ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेटिव प्रोसेस जो है वो चल भी रहा है, और उसको इनकरेज भी हम कर रहे हैं दोनों साइड्स, ताकि उसका आउटकम आए और उनके जो पसमानदगान हैं और बाकी भी जाने वाले हैं उन सबको ये एक एहसास हो कि ये जो बदकिस्मत वाक़या उनके साथ पेश आया, कम से कम उसमें कुछ न कुछ किसी हद तक कुछ लोग इंसाफ के कटहरे में अगर आके खड़े हो जाएंगे तो वो भी एक सेंस ऑफ जस्टिस लोगों को कम से कम पसमानदगान को दे जाता है। मैं जावेद शहजाद हूँ, ABN टेलीविज़न इस्लामाबाद से। शिराजी साहब फिर आपके तरफ आते हैं, एक मिनट। अच्छा, मैं आपसे सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि गैर मुल्की जो रहने वाले हैं, गैर मुल्की गैर कानूनी तौर पे, उनकी वापसी के लिए 1 नवंबर को एक ग्रैंड ऑपरेशन होने जा रहा है। थोड़ा ये बता दें ये ऑपरेशन में पाक फ़ौज का क्या रोल होगा और फ़ौज लीड करेगी इसको। और दूसरा सर ये बता दें कि मीडिया इंडस्ट्री जो है, प्रिंट मीडिया, इस वक्त तबाही के धाने के ऊपर खड़ी है, और साबिक जो प्राइम मिनिस्टर थे एक समरी उन्होंने मंगवाई थी, उनके जो एडवर्टीजमेंट रेट्स थे अपग्रेड होने के लिए, वो समरी वजारत ख़जाना में दब गई है सर, गुम हो गई है। आपका और हमारा तल्लक बड़ा गहरा है, कल आपने हमारे साथ बैठना है, कोई इतना भ्रम रह जाए कि कल आप जब हमारे पास बैठे हम कह सकें आप प्रिंट मीडिया के लिए कुछ करके गए हैं सर, प्लीज़। अच्छा, आप मुझसे नाराज़ हो जाएंगे अगर इसका मैं जवाब देता हूँ, ठीक है ना? वो मेरा तो अपना ये ख्याल है कि प्रिंट मीडिया का ये बिज़नेस मॉडल जो है ना इतना ही फ्रॉड मॉडल है, और मैं इधर सारे मुझसे सवालात तो करते हैं, ये किसी को नहीं पता कि मैं अपने आबा व अजदाद के पैसे जो है ना वो इश्तिहारात में तकसीम नहीं करता, ये मैं लोगों के टैक्स के पैसे से करता हूँ, और लोगों के टैक्स के पैसे को जो मैं डिस्ट्रीब्यूट करता हूँ इसकी अकाउंटेबिलिटी कोई मुझसे क्यों नहीं करता है कि भाई ये किस तरह आप जनरेट कर रहे हैं। लोगों के पास पीने का साफ़ पानी नहीं है, लोगों के पास तालीम की बुनियादी सहूलियात हासिल नहीं हैं, बाकी चीज़, लेकिन आप इश्तिहारात पे इश्तिहारात दिए जा रहे हैं। जो गार्डियन अखबार है ना वो भी प्रिंट मीडिया है, कभी जाके खोले ना तो वो £1 कंट्रीब्यूशन मांगता है, वो अपनी रीडरशिप पे चलता है, वो UK की गवर्नमेंट पे नहीं चलता। ये दुनिया में कहीं पर ये मॉडल नहीं है, हमारे यहाँ और हिंदुस्तान और बांग्लादेश में ये मॉडल चल रहा है कि हुकूमतें इन अ वे सब्सिडाइज ही कर रही है ना इसको। आप आज़ादी सहाफ़त की जंग भी लड़ना चाहते हैं, जमहूरियत की लड़ाई भी लड़ना चाहते हैं, लेकिन मेरे पैसे से लड़ना चाहते हैं, पैसे अपने कोल नहीं हैं। जी, इंडिया की भी मैं बात कर रहा हूँ, इंडिया की भी बात कर रहा हूँ, इसीलिए सारा का सारा इंडिया RSS के एजेंडे पे चल रहा है। हाँ, क्योंकि पैसा वो देता है। तो अर्ज़ मेरी ये है कि मैं
تو اس ماڈل کا خلاف. یہ میری ذاتی رائے ہے, یہ حکومت کی رائے نہیں ہے, تو گھبرائیں مت. باقی جو سمری ہے وہ فائنانس ڈویژن جس طریقے سے ہمیں, اس لیے مجھے کوئی بھرم کا مسئلہ نہیں ہے. میں جب آپ کے پاس آؤں گا نا اور آپ کا بھرم توڑ دوں گا کہ کوئی طریقہ ہے جرنلزم کرنے کا. یہ باقیوں کو آپ لوگ امپریس کریں. میں نے خود آپ کے ساتھ کام کیا بلوچستان ٹائمز میں نا, تو مجھے تو پتہ ہے. آپ اپنی ریونیو جنریشن, اپنا بزنس ماڈل خود ٹھیک کریں, وہ کوئی کرتا نہیں ہے. جس کو دیکھو الیکٹرانک میڈیا میں بھی کوئی گھی بنا رہا ہے, بھی وہ چینل بنا رہا ہے, کوئی ریئل اسٹیٹ کا کام کر رہا ہے وہ بھی چینل بنائے جا رہا ہے. جس کو کوئی پروفیشنلزم اس انداز میں اس ملک میں جرنلزم میں چلا نہیں چلا. یہ ایک منٹ, ورکنگ جرنلسٹ اور اونر کا انٹرسٹ یہ ڈائیورسفائیڈ ہے. جہاں پر کیمرہ مین کو, رپورٹر کو صرف اس کو کارڈ دیا جاتا ہے, وہ اپنے کارڈ پہ گزارا کرتا ہے. پریس کارڈ پہ جو ہے نا وہ لوگوں سے پیسے لے رہا ہوتا ہے. اس کی بھی بات کریں. اس کی کوئی سمری ہے یا نہیں ہے؟ اس کے لیے کوئی سمری بننی چاہیے یا نہیں بننی چاہیے؟ لیکن ہاں وہ سمری بننی چاہیے مالکان سے, وہ میرے سے نہیں بننی چاہیے. ٹھیک ہے, بات یہ ہے یہاں پہ کارٹلائزیشن کے قوانین کی امپلیمنٹیشن, تو مجھے کسی نے کہا ویج بورڈ کی بات کی نہیں کر رہے ہیں نا بھائی جان, لوگ کر رہے ہیں. ہاں یہ وہ مسائل. ایک منٹ میری عرض, اور یار میں تم لوگوں کا کیس لڑ رہا ہوں, ذرا صبر کرو, میں تم لوگوں کا کیس لڑ رہا ہوں. بات یہ ہے کہ ایڈورٹیزمنٹ صرف ایک پہلو ہے. یہ پورا ایک ایکو چیمبر, ایک ایکو سسٹم ہے جس کے اندر یہ جرنلزم کام کر رہا ہے. صرف اور صرف میرا برم اس طرح نہیں ٹوٹے گا کہ جی وہ میں نے سمری پہ دستخط نہیں کیا اور پھر آپ کے پاس چائے پینے آ جاؤں گا. یہ وہ تمام پہلو ہیں جن پہ ہمیں غور کرنا ہوگا, گفتگو کرنی ہوگی, بات چیت کرنی ہوگی. ورکنگ جرنلسٹ اتنا ہی اہم ہے جتنا اوپینین رائٹر ہے, جتنا اینکر پرسن ہے. اگر آپ نے جرنلزم کو رسپیکٹ کرنا ہے نا, تو وہ اینکر پرسن جو سب سے مشہور ہے نا, جس کے ملین ویورشپ ہے, اور یہ جو پیچھے کیمرہ مین کھڑا ہے, ان دونوں کی عزت کو برابر کرنا ہوگا. جب تک ان کی عزت برابر نہیں ہوگی جرنلزم نہیں پنپ سکتا. یہ نئے چھوٹے چھوٹے خدا بنانے کا نام نہیں ہے. اور اگر اس ماڈل پہ چلنا ہے چلتے رہے, ٹھیک ہے, وہ پھر مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے. آپریشنل ڈیٹیل ہم نہیں دیتے کسی کو. جی پرائم منسٹر صاحب, میں نے بتا دیا آپریشنل ڈیٹیل ہم نہیں شیئر کرتے کسی کے ساتھ. جی ایک منٹ اور شیرازی صاحب کو. جی پرائم منسٹر صاحب, ہم تو آلریڈی وی ہیو کمپلیٹڈ 10 years آف سی پیک, 10 سال ہو گئے اس پروجیکٹ کو, لیکن ابھی تک اب ہمیں آپ 3 C's کی کہانی سنا رہے ہیں, گویا کہ کنسلٹیشن, کولیبریشن اینڈ ایک طرح سے کوآپریشن. سر یہ انفیکٹ پرابلم ہے کہاں پہ؟ ابھی تک پاکستان میں تو یہ آئیڈیا مکمل طور پہ پروجیکٹ ہمیں ٹرانسلیٹ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا. فواز نفاذ صاحب آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں, سابق پرائم منسٹر کے پرنسپل سیکرٹری رہے کسی زمانے میں, اور اس وقت یہ بیانیہ بنایا گیا کہ دھرنے سے اور باقی چیزوں سے یہ ڈیلے ہوا, نقصان ہوا, تو وہ نقصانات کیا تھے؟ اور سیکنڈلی سر, کیا اس منصوبے میں اب آپ ایران کو, افغانستان کو بھی شامل کرنے جا رہے ہیں؟ اس حوالے سے بھی کوئی گفتگو ہوئی ہے؟ اور آج ہی ایرانی سفیر کا ایک میڈیا میں بیان چھپا ہے جس میں انہوں نے آفر کیا ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ سی پیک کے منصوبوں کے لیے بجلی فراہم کریں. تو کیا پاکستان چاہے گا کہ ایسا ہو؟ اور سر تھوڑا سا لوکل بھی ہے کیونکہ پولیٹکس اور ان چیزوں کے, سر علینا نے جو بات کی ہے انفیکٹ صرف بایو میٹرک کے لیے ایک مشین چل کے نہیں گئی, بلکہ عدالتی نظام بھی وہاں تک گیا ہے. پھر جب وہ وہاں سے روانہ ہو رہے تھے لنڈن سے, سر پاکستان کا ہے کمشنر کسی کنوکٹڈ پرسن کو سی آف کر رہا ہے. پھر جب وہ لاہور اترتے ہیں تو وہاں کا سی سی پہ ان کو سیلیوٹ کرتا ہے. سر سمپل صرف بایو میٹرک مشین کا معاملہ نہیں ہے یہاں پہ. اور سیکنڈلی سر, آپ رول آف لا کی بات, آپ سر رول آف لا کی بات کر رہے ہیں. سر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ فیض آباد دھرنا کیس کہ جس میں تمام درخواست گزاروں نے اپنی ریویو پٹیشن واپس لے لی ہے, تو انوار کو کاکڑ صاحب کے جو آج بڑے کانفرنس کے ساتھ بات کر رہے ہیں, میں ان سے یس اور نو میں جواب دینا چاہتا ہوں کہ کیا آپ اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد کریں گے, ان لوگوں کو سزائیں دیں گے جن کو اس فیصلے میں مینشن کیا گیا ہے؟
میں بڑے کانفیڈنس کے ساتھ کہہ رہا ہوں ایبسٹین. میں نہ یس میں جواب دوں گا نہ نو میں. اچھا وہ شیرازی میرا پرانا دوست ہے اس لیے وہ ہمارے جو تھے چیف جسٹس صاحب جس نے صادق امین قرار دیا تھا, کیا نام تھا اس کا؟ سہیل رانا, آخری سوال. پرائم منسٹر صاحب, پرائم منسٹر صاحب چل رہا پرائم منسٹر صاحب ایک سیکنڈ وہ شہد صاحب کے جواب تو دے دیں. دیکھیں وہ ہمارا ایمبیسڈر آ رہا ہے جا رہا ہے یہاں پہ. وہ ثاقب نثار صاحب آج کل کدھر ہیں کو پتہ ہوگا؟ ٹھیک, تو وہ کس کو کیا قرار دیتے تھے الیکشن سے, چھوڑیں ان قصوں کو. بس اس ماحول میں ہم کوشش یہ کر رہے ہیں کہ نسبتاً سب کو ایسا کوئی ماحول پرووائڈ کریں جہاں پہ لوگ ایکسرسائز کریں اپنے رائٹ کو, ووٹ کریں اور نئی حکومت بنائیں, اور پھر وہ نئی حکومت ہمارے مسائل کو ٹھیک کرنے کے لیے آگے چلے. اب اس میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں وہ آ چکے ہیں, یہ ایک ریالٹی ہے. اس پولیٹیکل ریالٹی کو باقی ان کے جو کمپیٹیٹرز ہیں انہوں نے فیس کرنا ہے, اور جائیں وہ پولیٹیکل میدان میں ایک دوسرے کے ساتھ اس کو فیس کریں اور اس کو اسی میدان میں اس کا جواب دیں. جو حکومتی مشینری ہے یا اس کے حوالے سے جڑے ہوئے ہیں, ہو سکتا ہے کبھی کدھری تھوڑا بہت لوگوں کا رجحان ہوگا یا ہونا چاہیے, نہیں ہونا چاہیے, وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ سیٹل ہو جائیں گے. کوئی بڑے چیلنجز نہیں. بڑا چیلنج یہ ہے کہ یہ پولیٹیکل لیڈرشپ اس ملک کو لے کے کہاں جانا چاہتی ہے, کون سا ویژن رکھتی ہے, کیسے ٹرانسفارم کریں گے, کیا وہ اس چیلنج کو ٹیک آن کر سکیں گے, نہیں کر سکیں گے. میرے خیال میں پاکستان کے عوام کو ان چیزوں کو دیکھنا چاہیے, اور یہ 4-5 پولیٹیکل پلیئرز ہیں, ان میں سے ایک کو آپ نے بھی ووٹ دینا ہے, میں نے بھی دینا ہے. ہم دونوں نے یہ فیصلہ کر لینا چاہیے کہ آنے والے جو وقت ہے جس میں ہم نے اس ایکسرسائز کے لیے جانا ہے, کس کو ووٹ دیں, اس پہ ہمیں ڈیلیبریشن کرنی چاہیے اور آگے چلنا چاہیے. پرائم منسٹر صاحب, سہیل رانا میرا نام ہے. پرائم منسٹر صاحب, اور یار خالد ظفر چپ کر سر, مائک میرے پاس. عرض یہ ہے کو تو بلائیں مت کرو یار. پرائم منسٹر صاحب, آپ پہلے پرائم منسٹر ہیں جنہوں نے لینڈ مافیا اور گھی کارپوریشن جنہوں نے چینلز بنائے ہیں, آپ نے بات کی ہے, جس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے کہ ورکنگ کلاس کا جرنلسٹ اگر اخبار یا میگزین یا ٹی وی بنا لیتا ہے اس کو تو بزنس بھی نہیں دیا جاتا. نمبر 1. نمبر 2, آپ بلوچستان سے ہیں اور ماشاءاللہ آپ کا ایک بیک گراؤنڈ بھی ہے. آپ یہ بتائیں کہ افغانستان والوں کو نکالا جا رہا ہے, 2 سینیٹرز ایسے بھی ہیں جن کی نیشنلٹی افغان نیشنل ہے, کیا ان کو بھی نکالا جائے گا؟ میں نام اس لیے نہیں لینا چاہتا, آپ کو بھی معلوم ہے, آپ کے کولیگ رہے ہیں. مجھے نہیں زیڈ معلوم, کے بھی میرا نہیں, یہ یار خدا کے لیے دیکھو, مطلب میں, آپ بہت رسپانسبل آدمی ہیں اور میں پاکستان کی حکومت کا اس وقت پرائم منسٹر ہوں. یہ بےہودگیاں, ان کو میں بےہودگیوں سے زیادہ کچھ نہیں کہوں گا. آپ لوگوں کو میں چیلنج دیتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں جائیں, میں آپ کے ساتھ سپورٹ میں ہوں گا. جس کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیول نیشنل ہے یا اس کی نیشنلٹی مجھ سمیت کہی ہے, جا کے اس کو سپریم کورٹ میں فائل کریں, اور اس کو ہم بلاتے ہیں, اس کا ڈیٹا بیس دکھاتے ہیں, اور اگر نہ ہوا تو نہیں چلے, نہیں پھر اگر نہ ہوا تو کیا, میں پھر کیا, کس چیز آپ کا میں کیا کر لوں گا اس ذمہ داری میں؟ مطلب دیکھیں, آپ کسی کا تو جو ڈیمیج کرنا تھا وہ تو کر چکے ہیں. آپ اپنے ایک فیلو سٹیزن کو, پارلیمنٹ کے ممبر کو, وداؤٹ نوئنگ, وداؤٹ کوئی ایویڈنس ہو, میں ان کو پیدائشی طور پہ جانتا ہوں, چلے بس کہتے ہیں میں بھی جانتا ہوں. اب یہ میری اور آپ کی جنگ شروع ہو گئی, لیکن آپ اس کو نہیں یار, بات یہ ہے, پلیز جس کو ہمارے ہاں ایک عجیب کلچر بنتا جا رہا ہے, لوگوں پہ ہم وداؤٹ
इंफॉर्मेशन, विदाउट इन्वेस्टिगेट, विदाउट एक्चुअल बैकग्राउंड इल्ज़ाम तराशी कर देते हैं। अगर उसने कोई और गलत काम किया आप ज़रूर करें, वो ज़रूर करें। आप कहें कि उन्होंने प्रोजेक्ट्स ठीक नहीं किए, आप कहें कि उस प्रोजेक्ट्स में कोई इश्यूज, वो क्रिटिसिज्म आपका हक है। जनाब वज़ीर आज़म, ठीक है ना? जी हमें पता है, जी हमें मालूम है। नहीं, एक सेकंड, बेहजाद के पास है। बेहजाद बोलो। जनाब वज़ीर आज़म, बेहजाद सलीमी, समा न्यूज़ से। वैसे तो मेरे सवालात कुछ और थे, लेकिन आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस से अंदाज़ा हुआ कि आप मीडिया से खासा नाला हैं। एक तो ये मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि देखें, आप माशाल्लाह उसी कमेटी में थे जिसमें मैं भी बतौर प्रेसिडेंट PRA शरीक होता रहा और हम वर्किंग जर्नलिस्ट की लड़ाई लड़ते रहे। लेकिन अफसोस ये होता है कि जब वही शख्सियात हुकूमत में होती हैं तो थोड़ा सा डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो जाता है। लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आपने वर्किंग जर्नलिस्ट की, कैमरामैन की बात की, लेकिन हम ये भी तवक्को करेंगे कि आपके होते हुए कोई ऐसे स्टेप्स भी लिए जाएं कि वर्किंग जर्नलिस्ट को फ़ायदा हो। दूसरा ये कि अगर आप सर सजेशंस मैं उनको दूंगा, लेकिन चूंकि यहाँ बात हुई तो एक तरफ आपका कहना है कि जो आप इस बिज़नेस मॉडल से एग्री नहीं करते कि हुकूमत सपोर्ट करे, दूसरी जानब अगर कोई भी किसी भी शोबे से ताल्लुक़ रखने वाला कोई शख्स अगर कोई चैनल लेता है और अपने वर्कर को बर वक्त तनख्वाह देता है, बोनस देता है, तो फिर मेरा ख्याल है कि उसको भी क्रिटिसाइज़ नहीं किया जाना चाहिए। अगर आप अखबार को इश्तिहार और चैनल को इश्तिहार नहीं दे सकते तो फिर ये चैनल्स उन्हीं को जाएंगे जिनके पास पैसा है और जो बिज़नेस मॉडल के तौर पर इन अदारों को रन कर सकते हैं। लास्टली मेरा ये सवाल है कि चूँकि आपने कहा कि इलेक्शन हो जाएंगे और अगली हुकूमत को कन्वर्ट हो जाएगा, माशाल्लाह मौजूदा हुकूमत ने इतने काम किए हैं कि लोगों को लग रहा है कि ये शायद मुस्तकिल हुकूमत है। बड़ी अच्छी बात है, परफॉर्मेंस अच्छी है, लेकिन कोई बताएंगे कि कब तक हम तवक्को करें कि हम इंतखाबी अमल की तरफ चले जाएंगे और कब तक इंतखाबात इस मुल्क में हो जाएंगे? जल्द। अच्छा, ये मेरे ख्याल में बस ये मैं मुख्तलिफ वक्त का ज़ाया नहीं करना चाह रहा हूँ। बेहजाद जो है ना, वो हमारा पुराना दोस्त है, इसमें मैं किसी से नाला नहीं। बात ये है कि वो हक़ाइक़ जो कि हमारे से इंटरेस्ट से मुताबिकत नहीं रखते, अगर उन पे गुफ्तगू हो जाए तो लोगों को बुरा लगता है। हो सकता है मैं जिन पहलुओं पे इस वक्त गुफ्तगू कर रहा हूँ उन पहलुओं में से बहुत सारे लोगों को तकलीफ़ हो रही होगी। ये शुक्र है कि मुझे तो भूला हुआ था कि आप उस कमेटी में जब वर्किंग जर्नलिस्ट की भरपूर एज अ कस्टोडियन उनकी लड़ाई लड़ रहे थे, तो उस वक्त भी मैंने इन मालिकान की मुखालिफत में खड़ा होकर, मैं किसी और का नाम नहीं लूँगा, जहाँ बड़े बड़े बुत, सियासी बुत किसी को एनॉय नहीं करना चाह रहे थे, मैं आपके साथ खड़ा हुआ था। इसका मतलब ये है कि ये मेरे जेन्युइन व्यूज़ हैं। मैं दोबारा ये अर्ज़ करते हुए चलूँ कि मेरा अपना ये ख्याल है कि जो ही प्राइवेट सेक्टर यहाँ पे प्रमोट होगा, उसकी एडवर्टिजमेंट का पोर्टफोलियो बढ़ेगा, वो डाइवर्सिफाई करके जो है ना मीडिया को एक इंडस्ट्री के तौर पे लेगा, वो शायद इसका ज़्यादा वायबल मॉडल है जो बाकी दुनिया में भी चल रहा है। मेरा ये ख्याल है कि रियासत और प्रिंट मीडिया का जिस तरह, मिसाल हमें अभी शायद हम देख रहे हैं कि कवरेज जिस अंदाज में मिल रही है, उसकी कॉस्ट मेरे लिए क्या है, मैं उस कॉस्ट को कैलकुलेट करता हूँ। और दूसरी तरफ मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे, उधर मेरी कॉस्ट क्या आ रही है और उधर मेरी आउटरीच क्या आ रही है। तो ये हुकूमतें भी आहिस्ता आहिस्ता अपना इंसेंटिव और इंटरेस्ट लूज़ करती जाएंगी। मैंने इस हुकूमत में ये फ़ैसला नहीं करना, ये आने वाली हुकूमत ने करना है, उसके आने वाली हुकूमत ने करना है। मैं आपको अर्ज़ ये कर रहा हूँ कि बुरा ना मनाओ, ये मॉडल नहीं चल रहा, ये मॉडल किसी वक्त कोलैप्स कर जाएगा। बेहतर यही है कि इस चैलेंज को समझते हुए अपने आप को अलाइन और रीअलाइन कर दिया जाए। ये जो मैं आपको चाइना की तरफ इशारा दे रहा था, दूसरी तरफ दे रहा था, मुझे आपके मालिकान के पैसे कमाने से भी कोई तकलीफ़ नहीं है। मैंने तो उनको टैक्स करना है बतौर हुकूमत,
لیکن وہ ریلائنس آن دا اسٹیٹ کی بجائے جو لائسا فیئر اکنامک آرگومنٹ ہے جہاں پہ ان کو پرائیویٹ بزنس کے طور پہ تھرائیو کرنا ہے، اگر اس طرف جائیں گے تو سروائیو کریں گے، نہیں تو نہیں کریں گے. اس میں برا منانے کی کوئی بات نہیں، ہم کسی سے خائف نہیں ہیں. اور ہم پرماننٹ حکومت کے طور پر اگر ابھر کے سامنے آ رہے ہیں تو آپ اپنے ذہن سے یہ خدشات دور کر لیں. ہم تو آپ کے سامنے گزارشات رکھ رہے ہیں کہ یار ہم ایک محدود وقت کے لیے ہیں، لیکن اگر آپ اس محدود وقت کو ہماری پرفارمنس سے جوڑتے ہوئے اس کو پرپیچول انداز میں دیکھ رہے ہیں تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں، میں تو نہیں دیکھ رہا. میں تو ووٹ دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہوں کہ جس دن انشاءاللہ الیکشن ہوں گے میں اپنا ووٹ دینے جاؤں گا. ہاں یہ امید ہے میری آنے والی حکومت سے کہ اگر ہماری پرفارمنس تھوڑی سی بہتر ہے تو وہ ان کے لیے بلو پرنٹ ثابت ہو، رول ماڈل ثابت ہو. وہ اس سے اگر مستفید ہونا چاہے وہ بھی ان کا کام ہے، نہیں ہونا چاہتے نہ ہو، ڈیسیجن تو ان کا ہے. پارلیمان سورن ہے، حکومت انڈیپینڈنٹ ہے مستقبل والی بھی، اور وہ آگے جیسے جانا چاہتے ہیں ویسے جائیں، اس سے تو ہمارا کوئی لینا دینا نہیں. اورنگزیب چلو بس چھوڑو اورنگزیب. سر ابھی آپ نے سر بس سر جی ابھی آپ نے سر